عزیز طلبہ، 12ویں آرٹس اور سائنس کے کل ہم نے سبق نمبر 4 نیا شاعر اور زندگی کے مسائل کا آدھا حصہ پڑھے تھے۔ آج ہم اس سبق کو آگے کریں گے۔ یہ میرا شعور ہے، احساس ہے جو میری شاعری کی اساس ہے۔ میں نے خبریں پڑھی ہیں کہ طب اور جراحی نے اعصابی مریضوں کو شفا بخشی ہے اور نفسیاتی تجزیوں کا بھرم کھول دیا ہے۔ عقیدت مندی شامل حال ہو تو سیانے، اوجھا، عامل، نجومی، پالمسٹ، قیافہ شناس اور حاضرات کے ماہرین بھی ماضی و مستقبل کے پردے اٹھا سکتے ہیں اور ان سب کو بھی اپنے شعور شعبدوں پر سائنس ہونے کا دعویٰ ہے۔ میں مشرق اور مغرب کے فرق و امتیاز کو جغرافیائی مفروضے مانتا ہوں۔ سورج کے طلوع و غروب کے مقامات کا فرق انسانیت اور انسانی مسائل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کہیں صبح ہوتی ہے، کہیں دوپہر، کہیں شام تو کہیں رات، اور یہ سب بیک وقت ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے شاعروں کے سامنے جو مسائل ہیں ان کے درجات مختلف ہیں، لیکن نوعیت ایک ہے۔ وہاں کے واقعات بے شک ہمارے لیے قبر ہیں۔ ہم ابھی ان مسائل سے اس شدت کے ساتھ دوچار نہیں ہوئے۔ میرے شہر میں کارخانے کی چمنی اور اونچا پیڑ متوازی خطوط ہیں۔ ماضی نہ یہاں زندہ ہے نہ مردہ۔ فطرت اور مشین کے مسائل بھی یہاں اتنے شدید نہیں ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جسے میں جیتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ شاعری نیا موڑ لے چکی ہے اور اس میں اور زندگی میں بے تکلف، بے حجاب اور براہ راست رشتہ مستحکم ہو چکا ہے۔ آج کا شاعر اپنی بات کہتا ہے۔ اس کے پاس معمولات ہیں۔ معمولات پر غور و فکر اور تحقیق کر کے سائنس آج ابو العلوم بن چکا ہے۔ لیکن شعور اور احساس کی دنیا میں فنون و ادب نے سائنس کے طرز عمل کے بجائے سیاست کی سطحی طرز عمل کو اپنا کر اور اپنے آپ کو دوسروں کا پچ لگو اور اعلی کار بنا کر اپنی اہمیت، وقت اور توقیر کو گھٹایا ہے۔ اب یہ نہ ہوگا۔ میری نظر میں فلسفی، سائنسداں، فنکار اور ادیب ہم مرتبہ ہیں۔ ٹیکنالوجی نے سیاست اور تجارت کی اطاعت قبول کر کے انسان اور انسانیت میں جو خلیج پیدا کر دی ہے اسے پاٹنا ضروری ہے۔ مادی ترقی کے نام پر استحصال و اقتدار کی جو پاگل دوڑ جاری ہے، آخر اس کی منزل مقصود کہاں ہے؟ آسائش و رفتار حاصل کرنے میں جو کچھ ہم نے کھویا ہے اس کی قدر و قیمت حاصل سے کم تھی یا زیادہ؟ بے شک ٹیکنالوجی اور صنعت نے انسان کو شامائڈس بنا دیا ہے، لیکن کہیں اس کا یہ ذری لمس اسے خود بے جان و بے روح سونے کی مورت نہ بنا دے۔ یہ تمام سوالات وہ ہیں جن کا کوئی جواب سیاست کے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس بھی ان مسائل کا کوئی ریڈی میڈ حل نہیں ہے، لیکن ان مسائل کے وجود کا احساس دلانے اور ان سوالات کو اپنے قارئین کے ذہنوں میں اگاتے رہنے میں کیا مذائقہ ہے۔ اپنی طویل نظموں میں بالخصوص میرا یہی مشغلہ رہا ہے۔ نئی شاعری اب تک تنظیم یا تحریک نہیں بنی ہے۔ نئے شاعر کسی منشور یا دستور العمل کے پابند نہیں ہیں۔ خلوص، دیانت اور ذہنی آزادی کی سطح پر ان کے فکر و احساس میں فطری طور پر یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نئی شاعری پیشہ ہے نہ کاسہ، بیساکھی ہے نہ بانس کے پاؤں،
اعزاز و انعام اس کا مقصد نہیں، یہ ایک مقدس فریضہ ہے جو نئے شاعروں کی اپنی اپنی ذات نے ان پر عائد کیا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی تخلیقات سے محبت کرتے ہیں، تعریف، تنقید اور تردید کرنے میں لاگ اور لگاؤ سے کام نہیں لیتے۔ نئی شاعری کے لیے نئی تنقید کی ضرورت ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ میرے لیے شاعری محض فارم، ٹیکنیک، اسٹائل اور ڈکشن کا نام نہیں، اور شاعری کے لیے محدود و مخصوص لفظیات پر اصرار کرنا لغویت اور نہایت گھٹیا قسم کی عصبیت ہے۔ صاف ذہن اور ایماندار وہ پرخلوص شاعرانہ احساس، زبان و بیان، اسلوب و حیت کی عاقبت از خود سنوار دیتے ہیں۔ میں اپنی شاعری میں لفظوں کا استعمال کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ معنویت کی دوہری پرتیں بن جاتی ہیں۔ ایک سطح پر ظاہری اور بصری حقائق سے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر دوسری سطح تک رسائی ہو جائے تو اصل مدعا کھل جاتا ہے اور ادراک، احساس اور فکر اپنا ابلاغ کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح لفظ بھی رہتا ہے اور علامت اشارہ بھی بن جاتا ہے۔ ہم عروضی موزونیت کے عادی ہو گئے ہیں، مگر اس کے بغیر بھی شاعری ممکن ہے، اور مہذب زبانوں میں کی بھی جا رہی ہیں۔ نئی معاشرت اور زندگی کے لئے کو اونٹ، گھوڑوں کے ٹاپوں، بیل گاڑیوں اور رتھوں کے چالوں سے وضع کی ہوئی صدیوں پرانی بحریں گرفت میں نہیں لا سکتی، اس لیے انہیں توڑنا اور جھنجھوڑنا حلال و ثواب ہے۔ حادثات و واقعات، مظلوموں اور شعبدہ بازوں کی ہجوم آفرینی سے ہٹ کر میں اپنے شعلے کی شناخت کے لیے سرگرداں ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ وہ شعلہ نہیں ہے جو ویدک یگیا کنڈ سے لپکا تھا، وہ بھی نہیں جو آتش کدہ ایران میں شب و روز روشن رہتا تھا، نہ وہ ہے جس پر ویمیتھیوس چرا کر عذاب میں مبتلا ہوا تھا، اور نہ وہ جس نے کوہ طور کو سرما بنا دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک شعلہ ہے جو میرے وجود کے لباس بن گیا ہے، وجود سے خلا تک، خلا سے وجود تک، اور دونوں کے درمیان اپنی شاعری کے وسیلے سے میں اس شعلے کی شناخت کے لیے پھر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ مضمون امیر خنفی کا تھا، نیا شاعر اور زندگی کے مسائل۔ دراصل امیر خنفی کا شاعری پر، ادب پر ایک تنقیدی مضمون تھا جس کا ہم نے مطالعہ کیے۔ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ان کو اپنی بیاضوں میں اتار لیجئے، اور اس سبق کی 1-2 بار خاموشی سے مطالعہ کیجئے تاکہ نئے الفاظ سے آپ واقف ہوں۔